ایک سوال ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے، 3 بچیوں کی جانب سے، بیٹیوں کی جانب سے، کہتی ہیں کہ سر اللہ ہیز بلیسڈ us with people with different talent. I have singing and sketching talent. I want to ask if sketching and singing is haram in Islam, and if they are haram, why Allah has blessed me with these talents. ایسے تو میں نے کہیں نہیں پڑھا بی بی، مگر میری رائے ہے کہ گایا اکیلے کرو، اور ہو سکتا ہے آپ کے طور پہ آپ کا ٹیلنٹ کسی دوسرے کو اتنا اچھا نہ لگے، اسکیچنگ جتنی مرضی کر لو۔ تو میرا تو نہیں خیال کہ آپ کو کسی قیمت پر بھی اللہ نے اسکیچنگ کو تو بالکل نہیں منع کیا ہوا، بلکہ نقشے بنانے یہ سارے جو مرضی کرو۔ اگر اس سے مراد آپ کی پینٹنگز کی 2-3 رخ ہے، یعنی اسکلپچر ہے، یعنی بت بنانا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پرسنالٹی پینٹنگ ہے، جیسے کس کو کیا کہتے ہیں اس کو جی پورٹریٹ پینٹنگ بنانی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بھی غلط نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کا یہ شوق کہاں تک پہنچتا ہے اور کس حد سے آگے گزرتا ہے۔ مثلا اسکلپچر بنانے کا یہ شوق کیا ہے، کس کا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ NCA میں ایک استاد لوگوں کی کھوپڑیاں بنایا کرتے تھے، تو انہوں نے مہاتما بدھ کی بھی بنائی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا اگر مہاتما بدھ جیتا ہوتا تو یہ تمہیں کھوپڑیاں بنانے دیتا اپنی، and you must be cursed by Buddha، کہ اس غریب نے تو خدا کا نام ہی نہیں لیا کہ میرا کوئی بت نہ بن جائے، اور تم لوگوں نے اسی کا بت بنا دیا۔ تو یہ پہلے پوچھ تو لو، اگر کل کو وہ دعوے دار نکل آیا جس کا آپ اسکلپچر بنا رہے ہو، وہ دعویٰ کر دیا کہ جی مجھے اس نے ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، ہر کوئی مونا لیزا تو نہیں نکلے گی کہ خوش ہوگی اچھا میری تصویر بنا دی انہوں نے۔ اگر کسی کی آپ نے اچھی تصویر نہیں بنائی تو وہ حق رکھتا ہے آپ سے کوشچن کرنے کا، ادروائز sketching is absolutely no problem in Islam, you can do it۔ سنگنگ کا ہے وہ ذرا دیکھ کے گایا کرو۔ سر یہ دوست جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر دکھائی، تو کیا کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی بنائی، اور کیا اس نے گستاخی کی، اور یہ گستاخی کیوں کر ہوگی ہے اگر حضرت جیلانی کی تصویر بنائی جا سکتی ہے؟ انفیکٹ حضور سے ایک بڑے ابن حشام کی سیرت میں بھی واقعہ ہے کہ حضور ایک چرچ سے گزرے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی واقعہ ہے کہ ان کو جب دیکھا اس پادری نے تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ آؤ، پھر وہ ایک بکسے کے قریب لے گیا، اور اس میں سے اس نے متعدد تصاویر نکالی جس میں حضور کی بھی تھی، اور کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے پرانے زمانے سے کہ یہ نبی آئیں گے، یہ نبی آخر زمان ہوں گے، اور ان کے ساتھیوں کے بھی تصویریں ہمیں دکھائی گئی۔ اور میں نے آپ کو اس لیے پہچانا ہے کہ جب آپ کو دیکھا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ اس نبی کے حواری ہیں، اور اس لیے میں آپ کو لے کے آیا ہوں ساتھ۔ تو تصویر بنانے سے تو لینگویج شروع ہوئی ہے، تصویر بنانا ایز فار ایز اٹس ناٹ اے بگ ہارم، مگر اتفاق کی بات ہے شاید کہ اتنا احترام ارلی مسلمانوں کے دل میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے کوئی تصویر نہیں بنائی، اور ہمیں ابھی تک ملتی بھی نہیں ہے۔ ایرانینز نے بعد میں اپنے عامہ اہل بیت کی، جناب علی کرم اللہ وجہہ کی اور سارے اہل بیت کی تصویر بنائی ہیں، but that is imaginary, that is not true۔ عرب شاید لفظوں میں تصویر کھینچتے تھے، وہ سکیچز نہیں بناتے تھے۔ آج کل عاجزی کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے، عاجزی کا تکبر۔ پروفیسر صاحب، خادم حضرات، یہ کچھ پرابلم تو بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں جس کو جدید سائیکالوجی بڑی ڈیلیکیٹ سطحات پہ طے کر رہی ہوتی ہے۔ سیلف سمپتھی، شاید پیدائش سے لے کر موت تک کوئی بندہ اس سیلف سمپتھیٹک ٹینڈنسی سے آزاد نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو درست سمجھنے کا اعمال یا اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے کا احساس ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا توڑ صرف ایک ہے، اور غور سے سنیے گا کہ اگر ہر آنے والی بلا اور مصیبت کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اسے ڈیزرو کرتے ہیں،
اگر آپ نے خود انسیت سے نجات حاصل کرنی ہے، سیلف سمپتھی سے نجات حاصل کرنی ہے، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگلا بندہ بدتمیز ہے، جاہل ہے، ظالم ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، مگر آپ بھی کسی خامی کی وجہ سے اسے ڈیزرو کرتے ہیں، آپ بھی اس بلا کے حقدار ہیں جو آپ پہ آ رہی ہے، کیوں اللہ کا قانون یہی کہتا ہے کہ ہر بلا تمہیں تمہاری طرف سے ملتی ہے اور ہر اچھائی میری طرف سے ملتی ہے۔ تو اگر آپ پر اللہ کی اچھائی نازل ہو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کسی بلا میں نہیں پڑیں گے اگر آپ ماڈریٹ جا رہے ہو، مگر جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ میری خطا کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے سزا مل رہی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ عقل و فہم کی لیول پہ یہ بدترین سزا ہے، یہ سوچ بدترین سزا ہے۔ So you got to understand کہ جی میں نے کوئی خطا ضرور کی ہے جس کے حساب سے مجھے اس ظلم میں یا اس مصیبت میں حصہ مل رہا ہے، تو there is no other way۔ دوسرا ایک طریقہ استہزائی ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے سیلف تین ہوتے ہیں، ایک اچھا، ایک برا، اور تیسرا سیلف، ان دونوں پہ رول کر کے یا اس کا ساتھ دیتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جب آپ کا سیلف آپ کو کنونس کرے، آپ کو اپنی ہنسی پہ قائل کرے، تو آپ بہترین انسانوں میں ہو جاتے ہیں۔ جب انسان دوسروں پہ ہنسنے کی بجائے اپنے آپ پر ہنسنے کے قابل ہو جائے تو آپ اس خودی کے سیلف کے احساس سے نکل جاتے ہیں۔ So I have always spoken، میں نے نفس کے چیپٹر میں مقدمۃ القرآن میں بھی بات کہی ہے کہ جب آپ اپنے اوپر سرکاسٹک ہونے کا ملکہ رکھو تو سمجھو کہ سمپیتھیٹک احساس سے نکل گئے ہو۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ یہ کئی دوستوں نے مختلف انداز سے سوال کیا ہے کہ مگر سوال کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کیسے آئے اور یہ دنیا انہوں نے کس طرح بنائی؟ کیا یہ سوال پوچھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، مگر پرابلی سب سے بڑا شاید ہمارے لیے مرحلہ یہ ہے۔ اب دیکھو، پہلے زمانے میں اگر کوئی یہ سوال پوچھتا تو یہ اتنا متشابہات میں سے ہوتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کائنات کیسی ہے، زمین کیسی ہے، عرش کیا ہے، فرش کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اب میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی ایک جہت بتاتا ہوں کہ شاید اب عرش کا کیا مفہوم ہوگا۔ پہلے عرش کا مفہوم ایک بہت بڑا تخت تھا جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ 8 فرشتے تو آپ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، مگر کس کو؟ شاید اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر آئیے تھوڑا سا عرش کے اوپر غور کر لیں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ جو کائنات کھل رہی ہے، ہماری فیلنگ یہ ہے کہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرمایا، ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا ابو ذر یہ سورج آسمانوں کو بلند ہو کر عرش تک جاتا ہے، پھر اسے حکم ملتا ہے کہ لوٹ جا، پھر ایک دن آئے گا کہ اسے کہا جائے گا تو نے لوٹنا نہیں ہے، یہیں سے نکلنا ہے۔ جب یہ حدیث ہوئی تو جدید مسلمانوں نے، پرویز صاحب نے بہت اعتراض کیے کہ جی اللہ کے رسول کو تو کاسمولوجی نہیں آتی تھی، ٹیکنیکلی کانسٹلیشن ہی نہیں آتی تھی، یہ کیا بڑی غلطی ہو گئی، سورج تو صرف 24 گھنٹوں میں ایک دائرے میں آتا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مگر جب زمانہ اور آگے بڑھا تو پتہ لگا کہ واقعی سورج جو ہے ہرکولین گیلیکسی میں ایک سینٹرل اور ہائی ٹاپ پہ پہنچتا ہے، اور ہائی ٹاپ کے اس پوائنٹ کو سولر ایپیکس کہتے ہیں۔ اگر آپ ایپیکس کا انگریزی میں اور اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب عرش ہے، کہ واقعی کوئی عرش موجود ہے، واقعی سورج وہاں جاتا ہے اور وہاں سے پلٹتا ہے 150 مائلز 60 مائلز پر سیکنڈ کے حساب سے۔ خواتین و حضرات، اب پتہ لگا کہ عرش کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ تھا یہ اپر گیلیکسی میں بہت بڑے کسی سینٹر کو کہا حضور نے، اور عرش اس قسم کی کسی بھی بلندی کا نام ہو سکتا ہے۔ درون کائنات یا بیرون کائنات بہت بڑی۔ اب خداوند کریم نے جب فرمایا قرآن میں کہ زمین پہ آتے وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا،
اگر غور کیجئے گا کہ جب ہم عرش کی طرف سے خدا کا عرش پانی پہ تھا تو اس سے کیا مراد یہ لی جائے کہ ایک بڑا ہیوج موسٹ سٹار جو ہے فضائے زمین میں داخل ہوا اور یہاں آ کر انہوں نے کنسٹرکٹیو کام شروع کر دیا، اس میں اللہ تھا۔ اب اگلا کویسچن پیدا ہوگا، اللہ کہاں ہوتا ہے؟ اب اگر یہ اللہ یہاں ہوتا ہے تو بھی کفر کیا، اللہ وہاں ہوتا ہے، اللہ ہر جگہ ہے، علم سے ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے، تو کیا اللہ چیزوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے یا چیزوں کے باہر ہوتا ہے یا اباو ہوتا ہے؟ اب دیکھیے پھر حدیث کو جانا پڑتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے حدیث کوٹ کی کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سے کہ خدا کائنات بنانے سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا کانا فی امائن، بادلوں میں تھا، تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا، اوپر بھی ہوا تھی نیچے بھی ہوا تھی، یعنی اللہ بادلوں میں تھا اور اس کے ارد گرد ہوائیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ is not known by the size, Allah is not known by his location, Allah is known by the job he does. اللہ اپنے کام سے، اپنی کارکردگی سے یا اپنی طاقتوں سے، قوتوں سے، صفات سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ جس میں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ اس لیے وہ باتیں جیسے ہمارے جو جن کو ایک جگہ قید کرنا ہے اللہ کے بارے میں، وہ باتیں غلط ہوں گی and we will not be able to understand because we don't have that mind and we don't have that information.